شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز سامعین گرامی، اللہ رب العزت کے اہل ایمان کے اوپر ان گنت لا تعداد بے حساب احسانات ہیں، لیکن ان تمام احسانات میں سے جو سب سے بڑا احسان خالق کائنات، مالک کائنات نے انسانیت کے اوپر فرمایا، وہ نبی مکرم ہادی عالم، رحمت عالم، خاتم النبیین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور یہی اس بعثت کا سب سے بڑا اعجاز ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسانیت کو جینے کا شعور آیا. وہ پیشانیاں جو جگہ جگہ پہ جھکائی جاتی تھیں، وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لات، منات، عزا اور ہبل کے سامنے جھکتے تھے، وہ اہل عرب جو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے، سال ہر سال اونٹوں اور گھوڑوں کو پانی پلانے پر لڑائی جھگڑے کرتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے. وہ انسانیت جو کیسر و کسریٰ کے درباروں میں ہر روز ذلیل و رسوا ہوتی تھی، وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا تھا، اسے غلام بنایا جاتا تھا. اگر یوں کہیں کہ آپ کی بعثت سے پہلے ساری انسانیت کے اوپر کفر و شرک، جہالت، بدامنی، ظلم اور گمراہی کے اندھیارے چھائے ہوئے تھے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس سسکتی ہوئی انسانیت کے اوپر کرم فرمایا، اور انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، جس کے بارے میں مولانا ظفر علی خان لکھتے ہیں، شایع ہے تجھ پہ سرور کونین کا لقب، شایع ہے تجھ پہ سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب،
برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب۔ حضرات گرامی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء و رسول تھے، آپ ان کی دعا کا بھی نتیجہ ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے خالق کائنات، ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ حضرات گرامی، یقیناً ربیع الاول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وفات با کمال کا بھی مہینہ ہے۔ سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل فنحن ولدان ولدنا مولدا واحدا، کہ میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے اور ہم دونوں ہم عمر تھے۔ عام الفیل عرب کے ہاں بڑا تاریخی سال تھا۔ اس سال یمن کے حاکم ابرہہ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے ایک ہاتھیوں کے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور اسی سال میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس سال میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حفاظت فرما کر ایک بہت بڑی نشانی جو تھی اس کو ظاہر کیا۔ اور بالخصوص یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ حضرات گرامی، اور اسی طرح سبھی مورخین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، جیسا کہ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی میری پیدائش کا دن ہے اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے میری طرف پہلی وحی جو تھی وہ نازل فرمائی تھی۔ حضرات گرامی، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس زمانے میں عربوں کے اندر کوئی خاص سسٹم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ بچوں کی جو تاریخ پیدائش ہے اسے نوٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس حوالے سے جو مستند معلومات مشہور حیت دان محمود پاشا فلکی نے
ایک رسالے میں لکھا ہے، انہوں نے میتھمیٹکس کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے کی 9 تاریخ اور سوموار کے دن ہوئی، اور اس کے حاشیے میں بر صغیر کے مشہور سیرت نگار علامہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے لکھتا ہے کہ محمود فلکی نے جو استدلال کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کہ آپ کے جو صاحبزادے ابراہیم تھے ان کے انتقال کے وقت مدینہ منورہ میں سورج گرہن لگا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 63واں سال تھا۔ ریاضی کے قاعدے کے مطابق 10 ہجری کا گرہن جنوری 632 عیسوی کو 8:30 پر لگا تھا۔ اس حساب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر قمری سالوں کے 63 برس آپ پیچھے لے کے جائیں تو آپ کی پیدائش کا سال 571 عیسوی بنتا ہے، جس میں از روئے قواعد حیت ربیع الاول کی پہلی تاریخ 12 اپریل کے مطابق تھی، اور تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، لیکن اس قدر متفق علیہ ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ اور دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا، اور تاریخ 8 سے لے کر 13 ربیع الاول تک منحصر ہے۔ ربیع الاول کی ان مذکورہ تاریخوں میں جو سوموار کا دن ہے وہ 9 ربیع الاول ہی بنتا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اور آپ کا خاندان، آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور اس سے پہلے عربوں میں محمد نام نہیں رکھا جاتا تھا۔ اگر ہم آپ کا شجرہ نسب دیکھیں تو اس میں کوئی بھی آپ کو محمد نظر نہیں آئیں گے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان، یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ اور آپ کے نسب نامے کے حوالے سے یہ بات مسلمانوں کے اندر متفقہ ہے کہ آپ کا نسب نامہ عدنان سیدنا اسماعیل بن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور آپ کے جو ننہیال تھے، آپ کی جو والدہ تھی، ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو زہرہ سے تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب کا نسب کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، اور ان کا نسب بھی کلاب بن مرہ پر نبی مکرم علیہ السلام کے نسب سے آ کے مل جاتا ہے۔ اور آپ اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے حسب نسب کے حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد کا انتخاب کیا۔ یہ وہ نسب نامہ ہے جو آپ نے خود اپنی زبان نبوت سے فرمایا اور ہمیں آگاہ فرمایا۔ اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں،
وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں معلوم ہوئی، پتہ چلا، آپ مسجد نبوی میں اپنے ممبر پہ تشریف لائے، ممبر پہ رونق افروز ہوئے، اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو آگے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر خلقہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور مجھے ان میں سب سے بہتر مخلوق میں رکھا، کہ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہترین جو مخلوق تھی اس میں رکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فجعلنی فی خیر فرقۃ وخلق القبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ وجعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں گروہوں میں تقسیم کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین گروہ میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شعور دیا کہ یہ اپنے لیے رہائشیں تعمیر کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہائشوں کو مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے جو بہترین رہائش ہے اس میں رکھا، اس لیے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں، اور اپنی ذات، اپنے قبیلے، اپنے نسب کے اعتبار سے بھی میں تم سب سے بہتر ہوں۔ حضرات گرامی، آپ کے اعلیٰ نسب ہونے کی دو بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بہترین نسب عطا کیا؟ عربوں کا مزاج اور رواج یہ تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کی بات کو نہیں سنتے تھے جو اعلیٰ نسب نہیں ہوتا تھا، جس کا قبیلہ بڑا نہیں ہوتا تھا، جس کا قبیلہ اعلیٰ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ نبی مکرم علیہ السلام کو ایسے خاندان میں، قبیلے میں پیدا فرمائیں جن کے سامنے اہل عرب کسی قسم کی بھی بات کرنے کی جرات نہ کریں اور ان کی بات کو سنیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، انہیں کسی قسم کا یہ موقع نہ ملے اور یہاں وہ کوئی ایسا پروپیگنڈا نہ کریں کہ نعوذ باللہ جو مسلمانوں کے رسول ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں، ان کا حسب نسب اعلیٰ نہیں ہے۔ اور دوسری حکمت، رسول کریم کے عرب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان بحیثیت قوم عربوں کے ساتھ محبت رکھے۔ البتہ کسی فرد کے ساتھ محبت اور نفرت کا معیار بدل سکتا ہے، اس کے عقیدے کے لحاظ سے، اس کی دعوت کے لحاظ سے، لیکن بحیثیت قوم عربوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ تقریباً مسلمانوں کے دلوں میں راسخ ہے۔ یہ دو بڑی حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی، جس کی وجہ سے نبی مکرم علیہ السلام کو اعلیٰ حسب نسب میں پیدا کیا گیا۔ حضرات گرامی، سیدنا ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، کہ میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جبکہ آدم بھی گارے میں ہی لتھڑے ہوئے تھے، کہ ابھی آدم کی تخلیق ہو رہی تھی
میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا، اور میں تمہیں اس کی ابتدا بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کی تھی کہ آپ چند انبیاء کی دعا کا نتیجہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا درخواست کی، یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، اے اللہ کے نبی، اے رب کے حبیب، ہمیں اپنے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ ورعت امی حین حملت بی انہ خرج من نور اضاءت لہ بصرا و بصرا من ارض الشام۔ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میرے دوستو، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں وہ نور ہوں جسے میری والدہ نے دوران حمل میں دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا ہے جس نے بصرہ شہر کے محلات کو روشن دیا ہے، اور بصرہ شام کی سرزمین میں بسنے والے ایک شہر کا نام ہے۔ حضرات گرامی، اس نور سے مراد وہ رشد و ہدایت ہے وہ جو نبی مکرم علیہ السلام لے کے آئے، کیونکہ یہاں پر نور اور بشر کا مسئلہ بھی چلتا ہے۔ اس سے مراد قرآن کریم، اس سے مراد نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت، اس سے مراد آپ کے حدیث، اور اس سے مراد وہ نور ہے جس نے پوری انسانیت کو روشن کر دیا، اور وہ اندھیارے جو آپ کی بعثت سے قبل دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے، آپ کی بعثت کے بعد وہ اندھیارے اللہ کے فضل و کرم سے چھٹ گئے، اور پوری دنیا اسلام کے نور کے ساتھ منور ہوئی۔ اسی طرح آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ کا نام آئے تو درود بھی پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کی سستی بھی کم ہو جائے گی۔ کئی انگڑائیاں لے رہے ہیں، کئی جناب سو رہے ہیں، یہ 40 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں ایکٹیو ہو کے بیٹھا کریں۔ آپ ایک مرتبہ نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر اس احمد حسن مسجد میں بیٹھ کے درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی 10 مرتبہ آپ کے اوپر سلام کہتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ بھیجتا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ درود پڑھنے کی عادت ڈال لیں، جیسے نماز کی عادت ہوتی ہے، روزہ رکھنے کی عادت ہوتی ہے، آٹومیٹکلی انسان مسجد میں آ جاتا ہے، اس کو کہنا نہیں پڑتا، کس کو؟ جس کو عادت ہو۔ اگر آپ نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہے انسان کی کامیابی کے لیے، خوشی کے لیے، کامرانی کے لیے، مسرت کے لیے، سکون کے لیے، کہ آپ نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کریں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد گرامی فوت ہوئے، اس لیے آپ کا نام رکھنے کی ذمہ داری ان کی والدہ محترمہ یا پھر ان کے دادا کے اوپر عائد ہوئی، تو انہوں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ ویسے آپ کا نام محمد اور احمد تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے،
اور ان دو مشہور ناموں کے علاوہ بھی کئی نام ثابت ہیں. کئی سارے نام تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے، جیسا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، مقدس زبان سے سنا. آپ نے فرمایا ان لی اسمان، کہ میرے متعدد نام ہیں. انا محمد، میں محمد ہوں. وانا احمد، میں احمد ہوں. وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر، اور میرا نام ماہی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میرا نام حاشر بھی ہے کہ لوگوں کو میرے نقش قدم پر اٹھایا جائے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، اور میرا نام عاقب بھی ہے، یعنی وہ شخص جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح ابن سعد کی حدیث میں ایک اور نام خاتم کا اضافہ ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 اور نام بھی روایت کیے ہیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ایک نام نبی التوبہ ہے، ایک نام نبی الرحمہ ہے. اسی طرح امام ترمذی نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام نبی الملاحم کا اضافہ کیا ہے. آپ کے اسماء مبارکہ کے بارے میں علماء نے کئی ساری کتابیں لکھی ہیں، سیرت کی کتابوں میں ابواب قائم کیے گئے، لیکن علماء کے درمیان اس کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن آپ کی جو صفات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جیسے شاہد، مبشر، نذیر، مبین، الداعی الی اللہ، سراج منیر، مذکر، رحمہ، نعمہ، ہادی، شہید، امین، مزمل، مدثر، یہ تمام جو صفات ہیں، جیسے المختار، المصطفیٰ، الشفیع، المشفع، والصادق، والمصدوق، کچھ علماء انہیں بھی آپ کی صفات کو، آپ کی خوبیوں کو بھی آپ کے ناموں میں شمار کرتے ہیں. حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اور عقیقہ یہ واجب ہے. یہ ہمارے ہاں بڑا عجیب رواج ہے، ہم عقیقہ نہیں کرتے، البتہ سالگرہ ضرور کرتے ہیں. جب تک آپ بچے کا عقیقہ نہیں کرتے، اس کی گردن اللہ کے ہاں رہن رہتی ہے. جب تک عقیقہ نہیں کریں گے وہ اللہ کے ہاں رہن رہے گی. جب آپ عقیقہ کریں گے اس کے بعد اس کی گردن اللہ کے ہاں آزاد ہوگی. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ خرافات پہ، بدعات پہ اور ایسے کاموں پہ جن کا فائدہ نہیں ہے، پیسے خرچ کرنے کی بجائے جو سنت ہے، جو شریعت کا طریقہ کار ہے، ہم اس کو اختیار کریں. اور آپ کے عقیقے کے حوالے سے بھی 2 روایتیں آتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا تھا، جیسا کہ ابو الحکم تنوخی کہتے ہیں کہ قریش کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو قریش کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے. صبح تک وہ اس پر ہنڈیاں نصب کر دیتی تھیں. جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے آپ کو قریش کی عورتوں کے حوالے کیا. اسی طرح کا ٹوٹکا کرنے کے لیے عورتوں نے جب اس ہنڈیا کو نصب کیا رات کے وقت، صبح ہوئی تو وہ ہنڈیا 2 ٹکڑے ہو چکی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ اٹیچ ہو جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ بچے ہیں، 1 دن کے ہیں،
ابھی آپ کو بعثت عطا نہیں کی گئی، لیکن آپ کی پیدائش سے لے کر بعثت تک اور آپ کی بعثت سے لے کے آپ کی وفات باسعادت تک آپ کی مکمل زندگی اللہ رب العزت کی نگرانی میں تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، میلہ لگا ہوا تھا، قریش کے بچے کھیل رہے تھے، میرا بھی دل کیا، اب بچے تھے، میرا بھی دل کیا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو کر کھیلوں کودوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ نیت کی، ارادہ کیا، تو اچانک میرے اوپر نیند طاری ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو قریش کے بچے کھیل کود کے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچپن کو بھی بالکل پاک اور صاف رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ کسی ایک امت، کسی ایک قوم کے لیے مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے، بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے بحیثیت رسول، بحیثیت پیغمبر مبعوث فرمائے گئے۔ خواتین نے دیکھا کہ وہ ہنڈیا دو ٹکڑے ہو چکی ہے، تو انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کی جانب دیکھا تو بڑی حیران ہوئی کہ آپ کی مقدس آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عورتیں عبد المطلب کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ ہم نے ایسا بچہ اس سے پہلے قریشیوں میں پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس پر ہنڈیا پھیری جائے اور ہنڈیا ٹوٹ جائے، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور نگاہیں آسمان کی طرف ہیں۔ تو آپ کے دادا سردار عبد المطلب نے کہا کہ تم لوگ اس کی حفاظت کرو، اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید یہ وہی بچہ ہو جو قریشیوں میں سے جنت کو حاصل کرے گا۔ یہ تو عبد المطلب کی بات تھی، وہ کیا جانتے تھے کہ صرف آپ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کی سفارش کے ساتھ، آپ کی اتباع کے ساتھ، آپ کی اطاعت کے ساتھ اربوں لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرات گرامی، جب 7واں دن ہوا آپ کی پیدائش کا، تو عبد المطلب نے نبی مکرم علیہ السلام کی طرف سے جانور نہ کیا اور قریش کی دعوت کی۔ جب دعوت کھا چکے تو انہوں نے پوچھا، عبد المطلب جس بچے کی وجہ سے تو نے آج ہماری دعوت کی ہے، آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ نے یہ نام ہمارے قبیلے، خاندان، ہاشمی، قریشی جو نسب نامہ ہے اس سے مختلف کیوں رکھا ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس کی تعریف کرے اور اللہ کی مخلوق اس زمین کے اوپر اس کی تعریف کرے۔ اور آج آپ دیکھیں 5 وقت اذان ہوتی ہے، جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن 5 مرتبہ کہتا ہے، وہیں پر وہ 5 مرتبہ نبی مکرم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد بھی ذکر کرتا ہے۔ اور آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں، دنیا میں اس وقت کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر 24 گھنٹوں میں کسی نہ کسی وقت میں اذان نہ گونجے۔ 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اذان کی آواز اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ بڑے وہ تفصیل ہے، موقع ملا میں عرض کروں گا کہ کس طرح پوری دنیا میں اذان کی آواز ہر وقت گونجتی رہتی ہے، اور جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی
وحدت کا تذکرہ ہوتا ہے، وہیں پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مصطفائی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ خود بھی کیا تھا، اور یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے، حجت ہے، جن کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا، آج اگر اللہ نے انہیں وسائل دیے ہیں تو انہیں اپنا عقیقہ کرنا چاہیے۔ جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم کئی معاملات میں شریعت کو چھوڑ کر جو غیر شرعی کام ہے وہ کرنے میں زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا عن نفسہ بعد ما بعث نبیا، کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں، اسی طرح بچوں کا ختنہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ مسلمان ہونے کی نشانی بھی ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مختون پیدا ہونے کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرامتی علی ربی انی ولدت مختونا ولم یرا احد سواتی، کہ میری یہ کرامت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مختون پیدا کیا اور کسی نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد مختونا مسرورا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور مسرور پیدا ہوئے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا ختنہ اور آپ کے دل کی طہارت، مشہور واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، گاؤں میں تھے، تو آپ کے شق صدر کا واقعہ ہوا تھا، جس میں آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے دل کو جو تھا وہ دھویا گیا تھا۔ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا جو ختنہ ہے وہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس میں مختلف روایات ہیں، جن میں کچھ میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، کچھ میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل نے آپ کا ختنہ کیا۔ اس کے بعد آپ کی رضاعت کا مرحلہ ہے، جیسا کہ اہل مکہ کا یہ رواج تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو مکہ سے باہر جو دیہات تھے وہاں پر بھیج دیتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اصل عربی زبان ہے وہ دیہات میں بولی جاتی ہے، دیہات کی جو آب و ہوا ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا، کئی مرتبہ میں بنو سعد قبیلہ جو ہے آج بھی وہ قبیلہ اسی علاقے میں بستا ہے جہاں پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام میں بستے تھے، اور آپ اگر ادھر جائیں تو وہ لوگ بڑے فخر کے ساتھ آپ کو اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ نحن اخوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ننہیال والے ہیں، ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں لگتے ہیں۔ ان کا شرف ہے، فخر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کے بارے میں، اور اس کے بعد جو دیگر آپ کی جو زندگی کے مرحلے تھے، بچپن تھا، لڑکپن تھا، جوانی تھی، ازدواجی زندگی، غیر ازدواجی زندگی، معاملات، اخلاق، تجارت، اس پہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اسے پڑھنے، جہاں پر ہم اپنا دیگر کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے، اڈاپٹ کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔